سرکار کے نور ہی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. چنانچہ یہ اس تعلق سے ایک بڑی معتبر اور مستند میں حدیث پیش کر رہا ہوں جو امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں نقل کی ہے. اور امام عبدالرزاق کون ہے اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. امام عبدالرزاق اپنی سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی انت و امی. حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں. وہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اخبرنی ان اولی شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. مجھے خبر دیجیے اللہ کے نبی, مجھے بتائیے کہ تمام اشیاء میں, تمام چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ حضرت جابر سوال کرتے رسول اللہ سے کہ اللہ کے نبی مجھے خبر دیں, اخبرنی مجھے خبر دیجئے کہ پروردگار عالم نے ان اولی شیء تمام چیزوں میں سب سے پہلے خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق الاشیاء نورا نبی کا من نوری. کہا جابر سن, سب سے پہلے پروردگار عالم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. بہت سارے پھر یہ الزام لگاتے کہ کیا تم نبی کو اللہ کا نور سمجھتے ہو تو اللہ کے نور کا جز مانتے ہو, ٹکڑا مانتے ہو, حصہ مانتے ہو؟ کیا اللہ کا نور ٹوٹا اور اس سے نبی بنے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. جی نہیں. یاد رکھیے یہاں یہ حدیث کے یہ الفاظ متشابہ ہے, اس کے معنی اللہ رسول کے سوا اور کوئی بہتر نہیں جانتا. لیکن ہمارے علماء نے وضاحت کی, اعلیٰ حضرت سے لے کر آپ پچھلے تمام علماء کو دیکھتے جائیں. اعلیٰ حضرت نے خود اس کو اپنے رسالے میں بیان کیا. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الماحم میں اس کو واضح کیا. حضرت امام قسطلانی نے الماحب الدنیا میں, امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں, متعدد علماء کی ایک فہرست ہے, میں جن کے نام لوں بڑا وقت کم ہو جائے گا. یہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہاں جو حضور نے کہا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا, اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹا, جدا ہوا, بلکہ صاحب علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوا, حضور اللہ کے نور کا جز ہے, تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی مادہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ ٹوٹے, اس کے ذات میں, اس کے صفات میں کوئی نقص اور کوئی کمی واقع ہو جائے. بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی جانب سے اپنی روح آدم میں ڈالی. اپنی روح ڈالی تو اللہ کی روح نہیں ہے کہ نکلی اور آدم میں چلے گئی, مطلب اپنی قدرت کاملہ سے آدم میں روح ڈالی. تو بس یہاں وہی ویسی ہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی قدرت کاملہ سے, بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی تمثیل کے, بغیر کسی سابقہ مادے کے, محض اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو وجود بخشا. جیسے مٹی سے انسان کا وجود ہوا, لیکن مٹی کو اور کسی شے سے وجود نہیں دیا گیا, اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی کو پیدا کیا. اب کیسے پیدا کیا, کیا کیا, ہم یہ اس بحث میں نہیں پڑھتے, یہ پروردگار عالم خود بہتر جانتا ہے. پھر حدیث کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں کہ آقا فرماتی فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی. اور اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو میرا نور اللہ کی مشیت سے, اس کی مرضی کے مطابق جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا. اب یہ کائنات کی کوئی تخلیق ہوئی نہیں ہے, زمین کا وجود نہیں ہے, آسمان کا وجود نہیں ہے, چاند سورج ستارے کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ خود نبی کا نور ہے. مگر آقا فرما رہے میرا نور سیر کرتا رہا. تو کہاں کرتا رہا؟ یقیناً یہ قرب خاص خداوندی میں نور سیر کرتا رہا. یہ قرب خاص خداوندی میں تھا, اس لیے کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نبی کے نور کو رکھا جائے. اور پھر آگے خود حضور واضح فرماتے وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا السَّمَاءٌ. کہا کہ جس وقت میرا نور یہ سیر کرتا تھا تو اس وقت نہ لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھی, نہ فرشتے تھے, نہ ہی آسمان تھے. ولا عرض ولا شمس ولا قمر, اور نہ اس وقت زمین کی تخلیق کی گئی, نہ اس وقت سورج تھا, نہ اس وقت چاند تھا, ولا جنیون ولا انسیون, نہ اس وقت جنات تھے نہ انسان تھے. غرض کے کسی شے کی, کسی چیز کی تخلیق ہوئی نہیں تھی. رب کی ذات تھی اور رب نے اپنی قدرت کاملہ سے میرے نور کو تخلیق دی. فلما اراد اللہ تعالی
ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء. اللہ کے نبی فرماتے پھر رب نے جب ارادہ فرمایا، رب نے ارادہ کیا کہ میں کائنات کی تخلیق کیوں کروں، تو میرے نور کے 4 حصے کیے، میرے نور کو 4 قسموں میں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. فخلق من الاجزاء الاول القلم، اور پہلے حصے سے پروردگار عالم نے قلم کو خلق فرمایا. قلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا. جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ لکھ. عرض کیا خالق کائنات کیا لکھو؟ فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. تو جو کچھ ہو چکا وہ بھی قلم نے لکھ دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا. تو نبی کے نور کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ قلم تھا. پھر آگے آقا فرماتے وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّحْوَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشِ، اور پھر دوسرے نور کے حصے سے لوح کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے عرش کو بنایا. میرے نور کے 4 حصے ہوئے. آقا کہتے پہلے سے قلم بنا، دوسرے سے کیا بنا؟ لوح. لوح جس پر ساری چیزیں لکھ دی گئی، حتیٰ کہ قرآن عظیم بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، تقدیریں بھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی. آپ کی میری سب کی تقدیریں لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے. جو پیدا ہونے والے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، کب کس کا انتقال ہوگا وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، قیامت کب آئیں گی وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. ساری چیزیں لوح پر لکھ دی گئی ہے. آقا فرماتے میرے نور کے 4 حصے ہوئے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش. اب ایک نور کا حصہ بچا ہوا ہے. 3 چیزیں بنی، 3 حصوں سے 4 حصے ہوئے تھے، اب ایک بچا. پھر آگے فرماتے ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اور کہا جو 4تھا حصہ تھا اس کے پھر 4 حصے فرمائے. اس ایک حصے کے جو 4تھا بچ گیا تھا اس کے پھر 4 حصے ہوئے. فخلق من الاول حمالۃ العرش، تو اس میں سے ایک حصے سے عرش کو تھامنے والے فرشتے پیدا کیے، عرش کو اٹھانے والے 4 مخصوص خاص اولو العزم فرشتے پیدا کیے. وَمِنَ الثَّانِيِ الْكُرْسِيَّ، اور دوسرے نور کے تو حصے سے پھر کرسی کو پیدا کیا. یہ وہی کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی کے اندر آیا ہے. اور یہ کتنی بڑی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ پوری تمہاری دنیا، پوری کائنات جنت کے سامنے ایسے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. یہ ہماری زمین، آسمان، چاند، سورج سب ایک جگہ ہو جائے تو جنت کتنی بڑی ہے؟ جیسے ایک میدان میں انگوٹھی ہو. اور جنت کے مقابلے میں کرسی اتنی بڑی ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جنت اس کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر دکھتی ہے. تو کرسی کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ سب نبی کے نور سے تخلیق ہو رہی ہے، سب نبی کے نور سے پیدا ہو رہے ہیں. وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِي الْمَلَائِكَةِ، اور پھر دوسرے سے کرسی پیدا کی، اور تیسرے سے کیا پیدا کیا؟ جتنے باقی فرشتے تھے تمام فرشتوں کی تخلیق پھر نور کے تیسرے حصے سے ہوئی. پھر ایک حصہ بچ گیا تھا، پھر اس حصے کے بھی ٹکڑے کیے گئے. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر 4تھے حصے کے اللہ کے رسول کہتے پھر 4 حصے فرمائے. فخلق من الاول السماوات، ان میں سے پھر ایک حصے سے آسمان پیدا کیا. ومن الثاني الارضین، اور پھر دوسرے حصے سے زمینوں کو پیدا کیا گیا. ومن الثالث الجنۃ والنار، اور تیسرے حصے سے پھر جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا. اور پھر آگے فرماتے سرکار کہ 4تھے حصے سے پھر مختلف چیزوں کی تخلیق ہوتے رہی. اس سے جنات بھی پیدا کیے گئے، اس سے نباتات بھی پیدا کیے گئے، اس سے ذرات، پہاڑ، لوہے، جتنی بھی چیزیں اشیاء سب 4تھے حصے سے ہوئی. اس میں انسان بھی پیدا کیے گئے. تو پوری کائنات کی تخلیق نبی کے نور سے ہوئی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پوری کائنات کی جان ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.